ابتدا میں لے لینا شکر سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں مجھ سے زیادہ تر قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ایک دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک تو ضرور پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ اور مدنی چینل کا آفیشیل فیس بک پیج، ہم لائیو سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کی طرف سے سوالات ہمیں کچھ جو پوسٹ ہم نے اپلوڈ کی تھی تو اس پر کمنٹس کے اندر بھی کچھ موصول ہوئے ہیں، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کیا جائے گا اور کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کو ہی شامل کیا جائے۔ ایک اسلامی بھائی کا سوال آیا ہوا تھا ہمارے پاس کہ گھر لینے کا سوچا ہے اور جب بھی کوئی قدم بڑھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور بار بار اس طرح ہوتا رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا ذاتی گھر ہو جائے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ کرائے کے مکان میں رہنے والے کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے، ایسی ہمارے لیے راہیں کھل جائیں کہ ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ کوششیں کرتے ہیں لیکن بظاہر اسباب نہیں بن پاتے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا بعض اوقات وہ سبب نہیں بن پاتا کہ ہم اپنا ذاتی گھر لے سکیں۔ تو آئیے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل جو عمل میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ عمل ایسا ہے اگر تو آپ نے جس جائز مقصد کے لیے، جیسا کہ آپ کا جائز مقصد ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے نا کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، بس اب آپ نے صرف اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے تا حصول مراد اس وظیفے پر عمل کیا اور یقین کامل کے ساتھ عمل کیا، پختہ اعتقاد کے ساتھ عمل کیا، تو اللہ کی رحمت سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا سمیعو 100 مرتبہ جو کوئی اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھے، تو اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کیجئے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تا حصول مراد اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو دوران عمل بات چیت کسی سے نہیں کرنی، آپ نے بغیر بات چیت کی آپ اس وظیفے کو پورا کریں گے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے آپ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے ایسے اسباب بن جائیں گے اور آپ کے لیے راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، وظیفہ تو آپ نے بہت پیارا بتایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ روزانہ، تو صبح شام کوئی ٹائمنگ کی قید ہے یا ایسے ہی جب چاہیں پڑھ سکتے؟ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں دیکھیں، وظیفہ جب یہ کریں نا آپ، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، آپ پورے دن میں جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ جب بھی کسی وظیفے پر عمل کریں نا تو کوئی ایک وقت مخصوص کر لینا چاہیے کہ بھائی میں نے نماز مغرب کے بعد اب اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، یا نماز عشاء کے بعد میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں گے تو اب ہمارے ذہنی طور پر ہمیں مطمئن بھی رہیں گے اور ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ میں نے اس وقت میں اس نماز کے بعد اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ تو یوں انشاءاللہ عز و جل آپ کا فائدہ بھی ہوگا اور اس وظیفے پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا۔ نومی حسین بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر درد اور نزلے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرما۔ یہ بدلتے موسم میں یہ اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کی امراض یہ آتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، موسم کے بدلنے کے ساتھ جو بیماریاں آ جاتی ہیں، اب جیسے گرمیاں جا رہی ہیں، سردی کا موسم آ رہا ہے، اب اس موسم میں
یہ نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہے تو کسی کا گلا خراب ہے، اچھا تو کسی کو ریشے کی شکایت ہو جاتی ہے، تو کسی کو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کوئی دمے کا مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھر میں عموماً چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اب بچے بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نزلہ ہے، زکام ہے، گلا خراب ہے، سینے کی خرابی ہے، سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو بدلتے موسم میں اب جو بیماریاں آ جاتی ہیں ان امراض سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اس طرح کے موذی بیماریاں، موذی امراض سے آپ محفوظ رہیں گے، اور یہی وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے گھر والوں پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، گلے کی خرابی، سینے کے انفیکشن، سانس کی بیماریاں، ان امراض سے وہ محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ شاہد بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ 2 مہینے سے دل والی سائڈ پہ درد رہتا ہے، دل والی سائڈ پہ درد رہتا ہے، بہت علاج کروایا لیکن علاج ہو تو رہا ہے لیکن کوئی شفا یا بھی نہیں مل رہی، تو کوئی روحانی علاج۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی اور دل کی ہر طرح کی بیماری انشاءاللہ عز و جل آپ کی دور ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا، بلکہ غیر مریض بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ غیر مریض یعنی جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے بظاہر، وہ بھی اگر چاہتا ہے کہ میرے پیٹ کی حفاظتی اقدامات ہو جائیں، مجھے دل کی کوئی بیماری نہ ہو، تو آپ آج سے ہی اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، اس روحانی علاج پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی پیٹ کی ہی حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے اور ہر طرح کی دل کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ، آپ نے یہ تو وظیفہ بتایا۔ اب بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دعا مانگیں ان کی دعا قبول ہو جائے، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جب بھی دعا مانگے تو دعا قبول ہو جائے۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، عمل ایسا ہے کہ جو جائز دعا آپ کریں گے نا، اللہ پاک کی رحمت سے قبول ہی قبول ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین نسخہ یا مالک الملک یا ذل الجلال والاکرام، یہ اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں۔ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں جب بھی آپ دعا کریں، یا مالک الملک یا ذل الجلال والاکرام۔ جو کوئی اللہ پاک کے ان مبارک صفاتی ناموں کو پڑھ کر دعا کرے تو اس کی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، جب بھی دعا کریں تو یا مالک الملک یا ذل الجلال والاکرام یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوگی۔ لیکن یہاں پر ناظرین کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر بالفرض ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تب بھی ہم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، کیونکہ بعض اوقات دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ چیز ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی، اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، یا پھر جس چیز کی ہم دعا کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہوتا ہے۔ تو یوں بظاہر دنیا میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتری ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ غلام سرور بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں فالتو خیالات آتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو؟ جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں اور الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ آپ تھو تھو کر دیں۔ اچھا تھوکنا نہیں ہے، آپ نے تھو تھو کرنا ہے۔ جیسے میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھو تھو تھو، یہ کیا۔ یہ عمل کر لیں، نماز میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو برے خیالات نہیں آئیں گے، برے وسوسے نہیں آئیں گے۔ یہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے کا عمل ہوا، اور نماز ختم کرنے کے بعد، نماز پوری کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس آپ پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس، قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سب سے آخری سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ محمد سافر اتاریوں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی
ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرمائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ اولاً تو وہ وضو بنائیں۔ وضو بنانے کے بعد جب آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں گے تو نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور عمل کیجئے گا، ہائی بلڈ پریشر کے مریض متوجہ ہوں، اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو، صحیح، یا آپ کی فیملی میں سے کسی کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہو، ہائی ہو جاتا ہو، یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ ان کو بھی یہ روحانی علاج بتا سکتے ہیں کہ آپ اول و آخر درود پاک کے ساتھ صرف 115 مرتبہ یا مؤمنو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ رکھ لیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو اب آپ یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، کیونکہ جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس وقت تو کوئی وظیفہ پڑھنا، کوئی دعا پڑھنا بھی وہ اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا، بڑی آزمائش کن کیفیت ہو رہی ہوتی ہے اس میں۔ تو جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ یہ دم کیا ہوا پانی لیں، آپ پینا شروع کر دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اللہ بخش بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بد نگاہی سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے جو عذابات ہیں نا، بد نگاہی کرنے کی جو سزائیں ہیں، جو عذابات ہیں، ان کو پڑھیں اور اپنے ذہن میں دہرائیں۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو بد نگاہی کرتا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ ڈالی جائے گی۔ کبھی اپنے آپ کو تھوڑی سی ماچس کی تیلی جلا کر اپنی انگلی اس پر رکھ لیں، پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں؟ پھر ہمارا ضمیر جو گواہی دے اس پر غور کر لیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اس کے لیے چاہیے کہ یا عفو وہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بد نگاہی کی بھی عادت چھوٹے گی اور گناہوں سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ اس عمل کی خاصیت یہ یا عفو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسلامی بہنیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہڈیوں کی بیماری ہے، یعنی گھانٹیں بن جاتی ہیں اس میں بہن کو، اب یہ بہت پرانی بیماری ہے، تو اس حوالے سے کوئی دعا ہو تو وہ بتائیں۔ دیکھیں، تکلیف کی جگہ جہاں پر آپ کی ہڈیوں کا مسئلہ ہے نا، بعضوں کا جسم کی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں، ناک کی ہڈی کسی کی بڑھ جاتی ہے، کسی کی کوئی ہڈی بڑھ جاتی ہے، ہڈیاں اس طرح کے اگر معاملات ہوں تو روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، یہ پڑھ کر آپ اپنی اس جگہ پر دم کریں جہاں آپ کو یہ تکلیف ہے، ہڈیاں بڑھ چکی ہیں، درد ہے، تو انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا۔ بلال فیصل بھائیوں پوچھ رہے ہیں کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں۔ اس کا ایک عملی علاج میں عرض کروں، جی بتائیں۔ آپ یہ مرغن غذائیں، تیل والی غذائیں، چکناہٹ والی چیزیں، یہ سب کھانا چھوڑ دیں، سبزیوں پر آ جائیں، اپنی آپ کیئر کریں، اپنے خیال رکھیں، خود ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کا نارمل ہو جائے گا، کولیسٹرول کمی کی طرف آ جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا چلیں، جب بھی آپ کھانا کھائیں نا تو ہر لقمے پر یا واجد ہو آپ پڑھا کریں، پیٹ کی جسمانی بیماریاں جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ انہی کا ایک اور سوال ہے بلال فیصل بھائی کو، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اونچا سننے کا مرض ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ واقعی قوت سماعت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اس نعمت سے وابستہ ہے۔ جن کے پاس سماعت کی نعمت نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں، ان سے پوچھیں کتنی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک کی رضا پر ہم راضی رہیں۔ جو قوت سماعت یعنی جن کی قوت سماعت کمزور ہے یا کانوں کی کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، تو صرف آپ یہ عمل کیجئے گا۔ عمل کیا ہے؟ روزانہ 21 مرتبہ یا سمیع اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے کانوں پر دم کر لیں، یا کسی سے وظیفہ پڑھوا کر آپ اپنے کانوں پہ دم کروا لیں، یا خود پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے کانوں پر ہاتھ پھیر لیں۔ کانوں کی ہر طرح کی بیماری سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے، اور قوت سماعت آپ کی ماشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
برہان خان بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں خارش کا اگر کسی کو مرض ہو تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں اور دعا کا بھی عرض کریں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ خارش کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک عمل ہے خارش کا، یہ قرآن پاک کی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیات پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے خارش کی ہر طرح کی بیماری آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محمد اسماعیل خان ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میری وائف کو پتھری ہو گئی ہے گردے میں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد کرنا۔ 21 مرتبہ سورہ علم نشرح یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے گھر والوں کو، زوجہ کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ یہ روحانی علاج ہوا۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ تعویذات حاصل کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے تعویذات کی برکتوں کے کیا کہنے، ایسے ماشاءاللہ تعویذات ہم نے خود اس کی ماشاءاللہ برکتیں دیکھی ہیں کہ جن کے گردے خراب ہو چکے تھے، جن کے گردے میں پتھریاں تھیں، پتھری نہیں پتھریاں تھیں، ڈاکٹروں نے آپریشن کا بول دیا تھا، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو گئے، بغیر آپریشن کے ان کی پتھریاں نکل گئیں۔ تو آپ بھی ضرور تعویذ حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ نے گردوں کی پتھریاں اس حوالے سے روحانی علاج بتایا۔ آج کل ایک اور مرض بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، وہ ہے شوگر کا، یعنی شوگر کے جو مریض ہیں وہ ہر تیسرے چوتھے میں کسی ایک نہ ایک کو ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، کیونکہ وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، انسولین لینی پڑتی ہے، انسولین کا انجیکشن لینا پڑتا ہے ان کو، تو اس وجہ سے بھی ان کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہے کہ انسولین لینے سے جان چھوٹ جائے یا شوگر کا جو مرض ہے اس میں کمی ہو جائے، کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہاں ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ بالخصوص شوگر کے مریض، اب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ میں سے آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی کسی کو شوگر ہے، ہائی ہو جاتی ہو یا ایک دم لو ہو جاتی ہو، شوگر کا کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، یا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین روحانی علاج، بہترین وظیفہ، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی یہ شوگر یہ ختم ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ صرف آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے دن میں 3 ٹائم پینا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی، شوگر آپ کی نارمل ہو جائے گی، اور آپ نے یہ عمل تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اگر شوگر کے مریض کے تلفظ درست نہیں تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، جس کے قواعد و مخارج درست ہوں، تو وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریض کو پلائے۔ شوگر کا مریض اگر قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، خود نہیں پڑھ سکتا، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جو قرآن پڑھا ہوا ہو، جو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو، تو وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریضوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی، اور اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا، تو آپ کی انشاءاللہ عز و جل حفاظتی اقدامات ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہمارے وہ ناظرین جو یہ چاہتے ہیں کہ پیش کی ہم شوگر سے محفوظ رہیں، تو آپ اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ مگر یاد رہے کہ پرہیز بھی یہ لازمی کیجئے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ تو فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ صبح و شام پڑھنا ہے، تو صبح و شام کی اگر تعریف بھی پتہ چل جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی 10 بجے ہوتی ہے، کسی کی 12 بجے ہوتی ہے، کسی کی 2 بجے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ کئی تو ایسے صبح ہی نہیں ہوتی جن کی، جی اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہاں ناظرین کو چلے میں عرض کرتا چلوں ایک ایسی بات، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ روحانی علاج، اوراد و وظائف جب بھی بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پر پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ صبح و شام آپ نے یہ وظائف پڑھنے ہیں، تو یہاں پر صبح سے مراد وہ صبح ہے کہ جو آدھی رات ڈھلے سے لے کر
سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے۔ اس سارے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے گا اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صبح 10 بجے سو کر اٹھے، 12 بجے سو کر اٹھے، صبح کوئی 8 بجے سو کر اٹھ رہا ہے تو چلو میں صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لوں۔ تو صبح کی تعریف وہی ہے جو میں نے عرض کیا، اس وقت میں ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی آدھی رات ڈھلے سے لے کر، آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوا اس سے پہلے پہلے تک صبح کہلاتی ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہو گیا اب صبح کی تعریف ختم۔ چاہے تو نماز فجر کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ اور شام کی تعریف کیا ہے؟ شام کی تعریف یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام کہلاتی ہے۔ اس پورے وقفے میں جو کچھ پڑھیں گے اسے شام میں پڑھنا کہا جائے گا۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہو تو اب یہ شام شروع ہو جاتی ہے اور غروب آفتاب تک یہ شام رہتی ہے۔ تو صبح کے اوراد و وظائف جو ہیں، جہاں کہا گیا کہ صبح کے وقت پڑھنا ہے، صبح شام پڑھنا ہے، تو صبح سے مراد وہی صبح ہے کہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک۔ جہاں پر شام کا کہا گیا کہ شام کے وقت آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ اسلامی بہنیں وہ کہہ رہی ہیں کہ شوہر بہت مارتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ محبت ہو جائے آپس میں۔ اللہ پاک آپس میں محبتیں پیدا فرمائیں۔ اس کے لیے عمل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہوں اور آپس میں اس طرح کے معاملات رہتے ہوں تو جب سونے کے لیے بستر پر جائیں نا تو 20 مرتبہ یا مانعو یا معطی، یا مانعو یا معطی، یہ 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ماشاء اللہ۔ عمران اتاری بھائیوں پوچھ رہے ہیں غصے کا روحانی علاج بتا دیں۔ غصے کا روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے نا تو اس وقت کیسے وظیفے پر عمل کریں گے آپ؟ اچھا، یہ بھی ہے۔ اس وقت تو بعض اوقات عقل بھی سلامت نہیں رہتی، بندہ ہوش میں نہیں رہتا، تو پیشگی آپ ایک عمل اپنے معمولات میں شامل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو بلا وجہ غصہ آتا ہے، خالی خالی غصہ آ جاتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور عمل یہ کرنا ہے کہ آپ یا ودود ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہیں نا، سنت کے مطابق پینا ہے پانی، تو یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کیا، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پی لیا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مزاج میں ایک نرمی آ جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف ہے۔ آپ کے کچھ سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ میری بہن کو، اسلامی بہن ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میری بہن کو یہ پرابلم ہے کہ وہ جب بھی پانی میں ہاتھ ڈالتی ہیں تو انگلیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی انگلیوں میں کوئی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 111 مرتبہ یا سلام یا سلام، 111 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچے کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل تعویذات کی برکت سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین کو یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے وہ ناظرین کے جن کے جوابات نہیں دیے جا سکے، ایک تعداد ہوتی ہے ماشاءاللہ جن کی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ماشاءاللہ بلا مبالغہ سینکڑوں کے حساب سے جو ہے نا وہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہزاروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور سب کے ہی رپلائی دینا یہ تھوڑا ظاہر سی بات ہے مشکل بھی ہے۔ تو جن کے میسیج آ چکے ہیں انشاءاللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ کو جوابات بھی دے دیے جائیں گے، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ شعبہ روحانی علاج سے رابطے میں رہیں، مربوط رہیں، اور آن لائن استخارے آپ کروا سکتے ہیں، آن لائن آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، اسی طرح آن لائن بھی آپ روحانی علاج اور اوراد و وظائف یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو بھی لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اسی طرح الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل یوٹیوب چینل، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ ہاں ماشاءاللہ ہر آنے والی ویڈیو، نئی آنے والی ویڈیو، ہر نئی آنے والی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو
ماشاءاللہ ملتے رہیں گے اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کمنٹس کے اندر، انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کو بھی شامل کیا جائے گا اور آپ اس کے ساتھ ساتھ سلسلے میں بھی چینجنگ دیکھ سکیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور آج کے سلسلے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ